لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ بڑا ہی مبارک موقع ہے. ختم قرآن کا بھی موقع ہے. قرآن پاک تراویح میں ختم بھی کیا گیا، مکمل کیا گیا، اور آج 27ویں رات بھی ہے. شب قدر کا بھی امکان ہے، اور چونکہ آج ہی شب جمعہ بھی ہے اس لیے شب قدر کا بھی قوی امکان ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب شب جمعہ اور 27ویں رات یکجا ہو جائے تو شب قدر کا قوی امکان ہوتا ہے. اور شب قدر کی عبادت آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. اور تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال سے بھی زیادہ عبادت سے بہتر ہے، 83 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں. بإذن ربہم من کل امر، ہر اہم معاملے کو لے کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے فیصلے کو لے کر اترتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات سلامتی ہی اترتی رہتی ہے، سلامتی اترتی ہے، پوری رات دعائیں قبول ہوتی ہے. مغرب بعد سے لے کر صبح صادق تک دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آج کی رات ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، بڑی مبارک رات ہے. اور یہ جو مبارک راتیں چل رہی ہیں، اور یہ جو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم گزرا ہے، اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے دربار میں کھینچ کر لے آئی. اور بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں، ہمارے دائیں بائیں ایسے بھی ہیں جن کو رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ کے دربار میں نہ لا سکا. بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی اللہ کے سامنے سجدے سے محروم ہیں. ہم خود جانتے ہیں ایسے بہت سے لوگوں کو جو ابھی تک قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں. اور یہ ازلی بد نصیبی ہے، اور یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اس کی رحمتیں بھی ایسے شخص کو کھینچ کر نہ لا سکیں. یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بد دعا نہیں فرماتے تھے. آپ کا مزاج بد دعا دینے کا نہیں تھا، آپ تو پوری زندگی امت کو دعا دیتے رہے.
آپ بد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ نے ایسے ازلی بد نصیب کے لیے بد دعا فرمائی ہے، ایسے منحوس شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے کہ ایسے منحوس شخص کی نحوست سے اس زمین کو پاک کر دیا جائے۔ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کے جس کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور پھر وہ اس میں عبادتیں کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، ازلی بد نصیب ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل، فَإِنَّ الشَّقِيَّ بدبخت ہے وہ جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے، اللہ کی بخشش سے محروم ہو جائے۔ تو اللہ نے ہم سب کو، جبکہ اللہ تعالی ہماری سیاہیاں بھی جانتے ہیں، ہماری تاریکیاں بھی جانتے ہیں، ہماری راتیں بھی جانتے ہیں، ہماری اندھیریاں بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا کچھ چھپا نہیں ہے، ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا، یہ اللہ کا ہمارے ساتھ بڑا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم رمضان میں اللہ کے دربار میں آتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، یہ ہمارا بھی کمال نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے کہ اتنی سیاہیوں، اتنی اندھیریوں میں کیے جانے والے گناہوں کے باوجود ہم اس کے دربار میں آ گئے اور اس نے بلا لیا اور بٹھا لیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے بیٹھیں صحیح، اپنے دل میں شکر کے جذبات رکھیں، دل شکر کے جذبات سے مزین ہو، اور جب بھی مسجد میں آئیں، جب بھی اللہ کے دربار میں آئیں، جب بھی عبادتیں کرنے کا موقع ملے، توفیق ملے، ہمیشہ دل شکر کے جذبات سے پر ہو، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو نعمت تو محفوظ ہو ہی جائے گی، بڑھا بھی دوں گا، اور وہ نعمت کبھی چھینے گی نہیں۔ ایسے ہی جو اللہ کے دربار میں آئے گا اور شکر کرتا رہے گا، جب بھی آئے شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنا دربار اس کے لیے بند نہیں کریں گے، کبھی وہ اللہ کے دربار سے محروم نہیں ہوگا، کبھی وہ اللہ کے سجدوں سے محروم نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں بلا لیا اور بٹھا لیا، اس لیے شکر ادا کریں، شکر کے جذبات دل میں ہوں۔ اور بڑی اہم بات قرآن کریم سے متعلق، قرآن کریم کے اندر ہم سب کے لیے ایک بڑا اہم سبق اور ایک بڑا اہم پیغام دیا گیا ہے، جو پیغام آج ہم بھلا چکے، پوری امت ایک خطا میں مبتلا ہے، ایک پیغام کو بھلا چکی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کا بڑا اہم پیغام اور قرآن کریم کا بڑا اہم علم ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی بہت بڑا دیا ہوا علم ہے، اور قرآن کریم کا بھی بہت بڑا دیا ہوا علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج ہمارے جسموں سے نکلنے والے جو اعمال ہیں، ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال کا کیا ہماری زندگی کے حالات پر اثر ہوتا ہے؟ جو ہماری زندگیاں ہیں، ہمارے گھر کی زندگی، ہمارے باہر کی زندگی، سوسائٹی کی زندگی، باپ بیٹے کی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، بیٹی ماں کی زندگی، گھر کے افراد کی زندگی، سوسائٹی کی زندگی، قومی سطح کی زندگی کے حالات، ملکی سطح کی زندگی کے حالات، کیا ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال کا ان حالات پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم یہ ہے کہ اثر پڑتا ہے، اور جو علم رواج پایا ہوا ہے، یہ علم تو ختم ہو چکا ہے، آج ذہنوں سے یہ علم ختم ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑا علم ہے کہ ہمارے نیکی کا اور ہماری بدی کا ہماری زندگی کے حالات پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا علم ہے۔ اور اس کے برخلاف ایک رواج پایا ہوا علم اور جو غلط علم ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹس سے، عہدوں سے، منصب سے، گاڑی سے، دولت سے، شہرت سے زندگی اچھی ہوتی ہے، یہ غلط علم ہے۔ اور صحیح علم یہ ہے کہ اگر اچھی زندگی چاہیے، اگر اچھے حالات چاہیے، تو پھر اس کے لیے آپ کو اچھے کام کرنے ہوں گے، برے کام سے بچنا ہوگا، کیونکہ اچھے کام کے اثرات زندگیوں پر پڑتے ہیں، حالات پر پڑتے ہیں۔
گھر کے حالات پر اچھی زندگی کے اثرات پڑتے ہیں. برے کام کرو گے اس کے اثرات گھر پہ پڑیں گے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی ایمانی زندگی گزارے گا، انصاف کی زندگی گزارے گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارے گا، اچھی زندگی ملے گی. اللہ کا وعدہ ہے اچھی زندگی ملے گی. اور اچھی زندگی کیا ہے؟ اچھی زندگی میں 3 عنصر ہیں: اسٹیٹس، عہدہ و منصب، شہرت اور دولت کا نام اچھی زندگی نہیں. ان کے بغیر بھی اچھی زندگی ہوتی ہے. اچھی زندگی تو نام ہے سکون کا، دل میں سکون ہو، دل میں سکون ہو. اور اچھی زندگی نام ہے عزت و محبت کا، لوگوں کے دلوں میں عزت ہو، لوگوں کے دلوں میں محبت ہو. اور جو بھی ایمانی زندگی گزارتا ہے، انصاف کی زندگی گزارتا ہے، اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں محبتیں اور عزتیں پیدا فرما دیتے ہیں. یہ دوسرا انعام ملتا ہے. پہلا دل کا سکون عطا فرماتے ہیں، دوسرا عزتیں اور محبتیں ملتی ہیں، اور تیسرا دل کی بھوک مر جاتی ہے. دل کا فقر، دل کی احتیاج، دل کی تنگ دستی یہ مر جاتی، ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دل کی بھوک مٹا دیتے ہیں. تو اچھی زندگی اگر چاہیے تو نیکیوں کے کام کرو، نیک کام کرو. نیکی سے زندگی اچھی ہوتی ہے. اسٹیٹس سے، عہدے سے، منصب سے، شہرت سے، دولت سے کبھی زندگی اچھی نہیں ہوتی. بلکہ اگر ان چیزوں سے زندگی اچھی ہوتی تو اچھے اچھے عہدے والے خودکشیاں کر لیتے ہیں، اچھے اچھے دولت اور شہرت والے خودکشیاں کر لیتے ہیں، نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں. تو اچھی زندگی بنتی ہے نیکیوں سے، اور بری زندگی بنتی ہے برائیوں سے. یہ بہت بڑا علم ہے جو آج ختم ہونے جا رہا ہے، جو آج ختم ہو رہا ہے. آج ہمارے معاشرے سے یہ ختم ہو رہا ہے. جب بھی ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم اس کو اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کی طرف منسوب نہیں کرتے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی نقصان ہو جاتا تھا، حالات برے ہو جاتے تھے، تو اس کو وہ اپنی گناہوں اور کوتاہیوں کی طرف منسوب کرتا تھا. کوئی اچھی چیز مل جاتی تھی، کوئی خوشی اور خوشحالی آ جاتی تھی، تو اس کو نیکیوں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. مگر آج تو خیال ہی نہیں آتا. اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس کو اپنی برائی اور گناہ کی طرف منسوب کرنے کا خیال ہی نہیں آتا. کیونکہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے کہ نیکی اور برائی کے اثرات ہوتے ہیں زندگیوں پر، حالات پر. یہ بدن سے نکلنے والے اعمال کے اثرات پڑتے ہیں. مثال نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی. دیکھیں، والدین کے ساتھ اگر برا سلوک کرو گے تمہاری اولاد بھی کبھی نہ کبھی دیر سویر ضرور تمہاری نافرمانی کرے گی. اگر والدین کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، نافرمانی کرو گے، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نافرمانی کرے گی. یہ ہے اس کا اثر. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان آپ دیکھ لیجئے. ایک اور فرمان ہے کہ عفو تعف نساؤکم، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمانی زندگی گزارو گے آپس میں محبتیں ہوں گی، ایمانی زندگی گزارو گے آپس میں محبتیں ہوں گی. فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ. دو پیغمبر ایک بستی میں پہنچے، دیوار ٹیڑھی تھی، اس کو سیدھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیوار کو سیدھی کروا رہے ہیں. کیوں سیدھی کروا رہے ہیں؟ 2 یتیم غلاموں کی ہے، 2 یتیم بچوں کی ہے. کیوں سیدھی کروا رہے ہیں؟ کیونکہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں بچوں کے ماں باپ نیک تھے. ماں باپ کی نیکی کا اثر ان بچوں کی زندگی پر پڑ رہا ہے. ماں باپ کی نیکی کا اثر ان کی معیشت اور رزق پر پڑ رہا ہے. ماں باپ کی نیکی کا اثر ان کی رزق اور معیشت پر پڑ رہا ہے. ان کے رزق کو اور ان کے خزانے کو اللہ تعالیٰ 2 پیغمبروں کے ذریعے سے حفاظت کروا رہے ہیں. تو ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال کا حالات پر ضرور اثر پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کیا ہوا علم ہے.
آج دیکھ لیجئے علم بہت زیادہ ہے، علم کی کمی نہیں، لیکن صحیح علم کی کمی ہے، عمل نہیں رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا علم کی کمی نہیں ہوگی، معلومات خوب ہوگی لیکن کردار ختم ہو جائیں گے، کیریکٹر ختم ہو جائیں گے، کردار ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا زبان سے تو محبت کا اظہار کریں گے، دلوں میں بغض و نفرت ہوگی، دلوں میں محبت کی مٹھاس نہیں ہوگی، اور رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جب ایک وقت آئے گا تو لوگوں میں رشتہ داریاں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ آج دیکھ لیجئے بڑی بدنصیبی کا دور ہے، آج باپ سے بیٹا بات نہیں کرتا، بیٹا باپ کی بدسلوکی کرتا ہے، بڑی بدنصیبی کا دور ہے۔ جس رشتے میں محبت کی مٹھاس ہوتی ہے، جس رشتے میں محبت کی مٹھاس ہوتی ہے، جو بنیادی رشتے ہیں، اگر ان رشتوں سے ہی محبت ختم ہو جائے تو پھر رشتے کہاں بچیں گے، پھر محبتیں کہاں بچیں گی۔ آج باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، بدسلوکی کرتا ہے۔ آج کے بدنصیبی کے دور میں بیٹی ماں سے بات نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تقاطع الارحام، رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ظاہر داریاں ہوں گی، دلوں میں محبتیں نہیں ہوں گی، مٹھاس نہیں ہوگی۔ تو یہ دور ایسا بدنصیبی کا چل رہا ہے اس لیے کہ اعمال برے ہو گئے، اور اعمال برے ہوتے ہیں تو حالات پر اثر پڑتا ہے، گھروں میں اثر پڑتا ہے، گھر کی زندگیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ گھروں کے اندر باپ بیٹے کے درمیان نفرت، بیٹی ماں کے درمیان نفرت، میاں بیوی کے درمیان جو بڑی محبت کا رشتہ ہے آپس میں نفرتیں ہیں۔ یہ گناہوں کا اثر پڑا ہے، یہ گناہوں کا وبال پڑا ہوا ہے۔ تو بڑا موقع آیا ہے، بڑا اچھا موقع آیا ہے کہ صلح کیجئے، اللہ سے صلح کیجئے، گناہوں کی معافی مانگیے، اور اللہ سے عرض کیجئے کہ اے اللہ ہم اچھے حالات چاہتے ہیں، ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں، برے حالات نہیں چاہتے، بری زندگی نہیں چاہتے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، ہم سے نیکی کروا دیجئے، ہم سے برائی چھڑوا دیجئے۔ اور اللہ کے سامنے جب کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دے ہی دیتے ہیں۔ اور یہ ساری راتیں اور یہ سارے رمضان المبارک کے لمحات اسی لیے ہیں کہ ہم معافی مانگ لیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے کہنے پر کہ ان راتوں میں میں کیا کروں، اگر کبھی میں یہ راتیں پاؤں، شب قدر پاؤں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی عبادت انجام دو، وہ یہ ہے کہ میری اور تمہاری معافی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ معافی ہو جائے، ندامت کے آنسو گر جائیں۔ اور جس کے آنکھوں سے ندامت کے آنسو گر جاتے ہیں، ندامت کے آنسو گر جاتے ہیں، دل رو دے، آنسو نہ بھی گرے دل رو دے، دل کی آنکھوں سے اگر آنسو گر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دل کا سکون عطا فرما دیتے ہیں، دوسرے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت سے جھڑتے ہیں، اور تیسرے اللہ تعالیٰ اس دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سخت دھوپ ہوگی اس دن۔ فرمایا تو جو یہ کرے گا من ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، آنکھوں سے آنسو گر جائیں، اس چہرے پر جہاں آنسو کا قطرہ گرا ہے جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ ہاں یہ ہے کہ پھر زندگی اچھی گزارنے کا عہد کر لے، آنے والی زندگی گناہوں سے پاک کر لے، زندگی نیکیوں پر لانے کی پوری کوشش کرے۔ تو پھر آئیے اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، صلح کریں، اللہ کو منا لیں۔ اگر اللہ کو منا لیں گے دل کو سکون نصیب ہو جائے گا، اللہ کو منا لیں گے تو پھر زندگی اچھی ہونے کے فیصلے ہو جائیں گے، اس کی زندگی اچھی کر دی جائے۔ بہت اچھی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، بڑے مبارک لمحات ہیں، قبولیت کا موقع ہے۔ ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ سے لو لگا لیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں یہ علم حاصل ہو گیا، ہم یہ جان گئے کہ اے اللہ گناہوں کا اثر ہماری زندگیوں پر پڑتا ہے۔ اللہ جو آج حالات خراب ہیں، نجی زندگی کے حالات، گھریلو زندگی کے حالات، ملکی زندگی کے حالات، قومی زندگی کے حالات، اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کا ہی اثر ہے۔ آپ نے قرآن میں یہ علم دیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اللہ آج ہم نے حالات خراب کیے ہوئے ہیں، خود ہم نے حالات خراب ہوئے ہیں۔ اللہ اکثر حالات کی خرابی ہمارے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مجمع کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے۔ اللہ نوجوانوں نے، پیارے پیارے نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اللہ تیرے در پہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ بوڑھوں کے سفید داڑھی کا واسطہ، اللہ آپ کو تو حیا آتی ہے، اللہ آپ کو تو حیا آتی ہے، معاف فرما دیجئے۔ اللہ بزرگوں کی سفید داڑھی کا واسطہ، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ آئندہ زندگی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، رنج و غم سے، دکھ سے، تکلیف سے، برے حالات سے، مسائل سے، زمینی آسمانی آفتوں سے میرے معاشرے کی، پوری امت کی اللہ حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، نیکیوں کی زندگی عطا فرمائیے، اللہ اچھے حالات نصیب فرما دیجئے۔ اللہ آنے والے برے حالات سے ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ آج قرآن کریم ختم کیا گیا، اللہ جیسا پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھ سکے۔ اللہ جس خشوع خضوع کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ، اللہ جس بہترین حسن ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھ سکے۔ اللہ لا علمی میں، انجانے میں کچھ غلطیاں، کچھ خطائیں، کچھ لفظشیں بھی ہوئی ہوں گی، معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو شروع سے آخر تک اللہ تراویح میں ساتھ رہے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے یہ قرآن قبول کر لیجئے، اور بھی قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ قرآن کی لذت عطا فرما دیجئے۔ اللہ برائی کرتے ہیں، برائی کی لذت اور مزے کی وجہ سے برائی چھوڑ نہیں پاتے۔ اللہ چونکہ ہمیں نیکیوں کا مزہ نہیں معلوم، اللہ ہمیں نیکیوں کا بھی مزہ عطا فرما دیجئے، نیکیوں کی بھی لذت نصیب فرما دیجئے تاکہ ہم برائیاں چھوڑ دیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس ختم قرآن کے موقع پہ ہماری یہ تمام دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ گھروں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، رشتوں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اللہ بیٹے باپ میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، جو نفرتیں ہیں، جو بغض و عداوت ہے، اللہ ختم کر دیجئے۔ اللہ گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رنج و غم ہے، اللہ ختم کر دیجئے۔ جو نفرتیں ہیں ختم فرما دیجئے۔ معاشرے سے اللہ ہمارے تمام دوست و احباب سے، ملنے جلنے والوں سے، تعلق والوں سے، اللہ ہم سے دور رہنے والوں سے، سب سے اللہ دل صاف فرما دیجئے، اللہ دل صاف فرما دیجئے، اللہ دل صاف فرما دیجئے۔ اللہ آج کی رات میں جو ٹوٹے ہوئے ہیں، جو آپس میں بات نہیں کرتے، دور ہیں، اللہ آپ ان کی مغفرت نہیں کرتے، اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، اللہ ہمارا دل صاف کر دیجئے۔ اللہ ہم نے آپ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل کو صاف کر دیجئے، کینے سے، نفرت سے، بغض و عداوت سے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ جو لوگ ہم سے دنیا سے دور ہو چکے، دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے بہت سارے ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست و احباب ہم سے دور ہو گئے، اللہ اس سال ہم سے دور ہو گئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما دیجئے۔ ہمیں بھی آئندہ اپنی موت کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ کر ہماری موت اور آخرت کی تیاری ہم سے کروا دیجئے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، نجاست اور گندگی کی طرف جاتے ہیں، اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ کر ہمیں نیکیوں کی طرف لے جائیے۔ ہمیں عذاب نہ دنیا کا چاہیے، نہ قبر کا عذاب چاہیے، نہ آخرت کا عذاب چاہیے۔ ہم تو دنیا میں بھی راحت چاہتے ہیں، اچھی زندگی چاہتے ہیں، قبر میں بھی اچھی زندگی چاہتے ہیں، حشر میں بھی اچھی زندگی چاہتے ہیں۔ اللہ
اللہ جو اچھی زندگی گزارتا ہے، نیکی کی زندگی گزارتا ہے، آپ اسے دنیا میں بھی جنت دیتے ہیں، قبر میں بھی جنت دیتے ہیں، حشر میں بھی جنت دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اچھی زندگی، نیکیوں والی زندگی، انصاف والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے عطا فرما دیجئے۔ اللہ ختم قرآن کے موقع پر قرآن کریم کا ثواب، اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری مسلمان تک جو لوگ آ چکے، جو ابھی دنیا میں ہیں، اللہ جو جانے والے ہیں اور جو جائیں گے، آخری مسلمان تک تمام لوگوں کو اے اللہ اس کا ثواب زندہ اور مردہ کو پہنچا دیجئے، اور سب کی بخشش کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو محروم نہ فرمائیے۔ اللہ محروم وہ ہیں جو رمضان المبارک کی عبادتیں کر کے پھر آپ سے روٹھ جائے، پھر آپ سے دور ہو جائے، اللہ ہمیں ایسا محروم نہ فرمائیے۔ جس طرح آپ نے رمضان میں اپنے گھر میں بلا رکھا، اللہ عید بعد بھی اپنے گھر میں بلائے رکھنا، اللہ عید بعد بھی اپنے گھر میں بلائے رکھنا، اللہ اپنے دربار سے، اپنے آپ سے اللہ دور مت کرنا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لیجئے۔ جو مانگا عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔